حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد نا ہر جمعے کو، فجر کی نماز کے بعد ہر جمعے کو میری مسجد میں یہ ایک بحث چھڑ جاتی کہ مسیح جھاڑو کنے دینا ہے۔ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا تیرا رب جاگدا تیری تے ڈاڈے نال پرید۔ یہ مسجد میں جھاڑو دینا، حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ ہر جمعے کو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد میرے سنگیوں میں، میرے مقتدیوں میں یہ بحث چھڑ جاتی کہ آج جھاڑو کنے دینا ہے۔ اور پھر بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں ان سے مشورہ دیا کرتا تھا، بیلیو لڑیا نہ کرو، قرآن دازی کر لیا کرو۔ کدی بلا ہیں تھوڑا جو اچھی بول کے دسو، اللہ ہی خیر کرے، اوکھا ہی کام دا چھڑیا جے۔ اب کون اندر سے میں مارے، کون جھاڑو پکڑے اور کون مسجد کو صاف کرے؟ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ بیلیو سنگیو لڑیا نہ کرو، قرآن دازی کر لیا کرو۔ اور قرآن دازی کا حال یہ تھا، جس نے پچھلے جمعے جھاڑو دیا تھا نا وہ بھی پرچی ڈال دیتا تھا، تو باقی سنگی کہتے تھے اپنی پرچی چوک، پچھلے جمعے تو ڈیوٹی کر لی ہے، ان سانوں نیکی کما لیندے۔ شوق تھا نا، نیکی کرنے کی رغبت تھی، بابا فرید کا فیضان تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے بابا فرید حضرت عمر کے آل اولاد میں سے ہیں، فاروقی ہیں آپ۔ یہ قرآن دازی کا انداز تھا، نیکی جمع کرنے کا یہ انداز تھا۔ ہم بڑی بڑی محفل میں جاتے ہیں، 12 عمرے کی ٹکٹ، 10 عمرے کی ٹکٹ، 80 عمرے کی ٹکٹ۔ آپ یقین کریں اس عمرے کی ٹکٹ کا ذکر کسی حدیث میں نہیں آیا۔ یہ لوگوں کی اپنی نفس کی خواہش سمجھ لیں، لوگوں کی اپنی کوئی مرضی سمجھ لیں، ہو سکتی ہے، لیکن ایک قرآن دازی کا ذکر آیا ہے۔ ترمذی شریف میں حضور نے فرمایا اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا تو تم قرآن دازی کرو۔ اگر تمہیں پتہ لگ جائے اذان دینے کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن دازی کرو۔ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ اقامت کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن دازی کرو۔ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مؤذن نے اذان دی اور کوئی بندہ آ کر بیٹھا اور اللہ کی تسبیح کرنے لگا یہاں تک کہ اقامت ہو گئی، اذان سے لے کے اقامت تک وہ بیٹھا رہا اس انتظار میں کہ ابھی امام صاحب آئیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ رحمت کی دعا بھی الگ، دعائے مغفرت بھی اس کے لیے، حضور کہتے ہیں کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نیکی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں ارادہ؟ تھوڑی سی بلند بول لیجیے۔ یہ بابا فرید کا فرمان ہے۔ اچھا اگلی دیکھیے، حضور فرمانے لگے نیکی جو ہے نا وہ آپ کی بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ آپ کی طرف مشکل آ رہی ہوتی ہے، آپ کا کاروبار ٹھپ ہونے والا ہے، آپ کو کوئی چوٹ پہنچنے والی ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے، پتہ نہیں والدین کی کون سی دعا لگ جاتی ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی آپ نے کی تھی جس کے صدقے وہ جو بلا آپ کی طرف آ رہی ہے اس کو ٹال دیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ایک کتاب ہے تذکرات الاولیاء، اس میں آپ ایک صوفی بزرگ کا تذکرہ لکھتے ہیں، حضرت شیخ حفص حداد رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نیک بزرگ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جوانی کا واقعہ میں ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ نوجوان میری بات پہ توجہ کریں، میں ایک عاشق ہو گیا ایک لڑکی پر، تو اس کو ہر صورت میں پانا بھی چاہتا تھا لیکن کچھ چارہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کالا جادو بھی آج کل بڑا چلا ہوا ہے، جدا کوئی کام نہیں چلتا ہوتا کالا جادو چلتا پہ۔ ایک شخص آئے میرے پاس تو جی ایسا تو گل کرنی ہے، میں جی کریں انل کلے چ کرنی نے، سارے بچے کھڑے نے۔ میں نے کہا کوئی ایمرجنسی ہوگی، تو میں نے پوچھا تویز ویکھو کسی نے نا کالا جادو کرتا ہے۔ میں نے تویز کھولا تو وہ نیلی پینسل سے لکھا تھا۔ میں نے کہا یہ کالا نہیں، یہ نیلا جادو ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ۔ میں نے کہا یہ کالا جادو نہیں ہے، یہ نیلا جادو ہے۔ ہاں جی کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ نیلی پینسل سے لکھا ہے، آپ چھوڑ دیں یہ باتیں کالا جادو، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ کے اوپر کالا جی میرا کاروبار نہیں پہ چلتا۔ تو میں نے کہا اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو حضرت بلال حبشی کا بھی نہیں چلتا تھا، کاروبار نہیں چلتا
یہ تو حضرت بلال حبشی کا بھی نہیں چلتا تھا، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ اللہ کی حمد کریں، حضور پر درود شریف پڑھیں، دعا مانگیں، اللہ ستّے خیراں کرے گا، اور ستّے نہیں ساری خیراں کرے گا۔ نہیں پھر بھی کوئی وظیفہ آپ بتا دیں۔ میں نے کہا وظیفہ یہی ہے کہ آپ سے نہ کوئی نیکی چھوٹ رہی ہے، آپ یہ بتائیں صبح کا آپ نے درود شریف کتنا پڑھا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو میں پوچھا پھر سگٹاں کنیاں پیتیاں جی؟ اے وہ تو میں 1.5 ڈبی پی گیا۔ تو میں کیا اس کی طرف تیرا رجحان ہے، نیکی کی طرف تیرا کوئی رجحان نہیں ہے؟ تو مجھے بتا نا تو نے صبح کا درود شریف کتنا پڑھا ہے؟ اور آپ یقین کریں، ایک میرے قاری صاحب، قاری ارشاد صاحب کے پاس آیا ایک بندہ، تو قاری صاحب سے دم کروانا تھا اس نے، تو قاری صاحب کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد نا ہم دم کرتے ہیں، آپ عصر کی نماز پڑھ لیں۔ عصر کی نماز کے بعد آیا تو بندے کے منہ سے سمیل آ رہی تھی سگریٹ کی، تو قاری صاحب پوچھنے لگے تُساں نماز نہیں پڑھی؟ تُساں نماز نہیں پڑھی؟ تو کہنا نہیں وہ کپڑے نہیں سی صحیح، تو میں نا سگریٹ پین ذرا نال چلا گیا سا۔ قاری صاحب کہتے تو اتھو اٹھ، جن تو آپ گھر پالے نے، اور جن تو آپ گھر پالے نے، تو تجھے خیریں کہاں سے ہو؟ شوق نہیں، ذوق نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت نہیں۔ شاہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں ایک بزرگ کا واقعہ، شیخ حفص حداد کا، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا، کوئی چارہ نہیں ملتا تھا، تو میں ہر صورت اس کو پانا بھی چاہتا تھا، کالا جادو میں نے کروایا، لیکن جو کالا جادو کرنے والا تھا وہ عیسائی پادری تھا، وہ تورات کو بھی جانتا تھا، انجیل کو بھی جانتا تھا، تو اس نے کہا کہ میرا کوئی نشانہ کبھی خطا گیا ہی نہیں، اتنی اس نے پکی بات کر دی۔ ان نے کہا جی اسی عمل کریں گے تو کام تاڑا ہو جائے گا، لیکن کچھ شرطیں بھی ہیں، آپ نے 40 دن تک کوئی خیر کا کام نہیں کرنا۔ اس نے کہا معاذ اللہ تو نے 40 دن نماز کو نہیں پڑھنی، 40 دن تک تو نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں سننی، نہ زیارت کرنی ہے، کسی سے سلام نہیں لینا، کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا 40 دن۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپنا تھا، جوانی تھی، ایک شوق تھا، پاگل پن تھا، میں نے 40 دن ٹکا کے کوئی عبادت نہیں کی، سارے میں نے نافرمانی والے کام کیے۔ 41ویں دن میں جب اس بابا جی کے پاس گیا، اس عیسائی کے پاس گیا، تو وہ تو میرے گلے پڑنے کو آیا، وہ کہنے لگا نہیں تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے، میں نے ساری شیطانی قوتیں تیرے ارد گرد لگائی ہیں، لیکن وہ ساری شیطانی قوتیں پھر واپس آ جاتی تھیں، تو نے کوئی کام کیا ہے نیکی والا؟ تو میں بڑا سوچا کہ میں نے کون سا کام ہے، نمازیں میں چھڑ چھڑیاں معاذ اللہ، قرآن مجید تلاوت میں چھڑ چھڑی، میں تے زیارت بھی نہیں کی تھی، میں تے کسی سلام بھی نہیں لیا، میں تو ہر وہ کام کیا جو نیکی کی طرف نہیں جاتا تھا، بدی والے میں نے سارے کام کیے۔ تو میں نے کہا نہیں میں نے تو سارے ہی کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ ان کا نہیں سوچ تو نے کوئی نیکی والا کام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا تو ایک روڑا پڑا ہوا تھا، میں نے اس نیت سے اس کو پیچھے کر دیا کہ اللہ کے بندے آئیں گے نماز پڑھیں گے کسی کو ٹھیڈا ہی نہ لگ جائے۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا بس پھر یہی نیکی تجھے لے ڈوبی۔ عیسائی تھا نا، اس کو ایمان کا پتہ نہیں تھا، اس نے یہ لفظ کہے کہ بس یہی نیکی تجھے لے ڈوبی، بس اللہ نے وہیں پہ اس کے دل کی کیفیت بدلی۔ وہ بابا جی کہنے لگے تو اپنا عمل اپنے پاس رکھ، مجھے کوئی ضرورت نہیں اور نہ مجھے بی بی کی ضرورت ہے۔ جس رب نے ایک نیکی کے صدقے اتنی شیطانی قوتوں سے مجھے محفوظ رکھا، میں ہر روز نیکی کروں تو رب مجھے کتنا عطا کرے گا۔ میں روز نیکی کروں تو روز کسی سے سلام لوں، روز نمازیں پڑھوں اور تسبیح و تحلیل کروں تو رب مجھے کتنا نوازے گا۔ شوق نہیں، ہمارا ذوق نہیں۔